جماعت 8ویں مضمون تاریخ سبق نمبر 2 یوروپ اور بھارت۔ بچوں، آپ جانتے ہیں جدید دور میں یوروپ میں ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں اس کے اثرات بھارت پر بھی پڑے تھے۔ اس وجہ سے جدید بھارت کی تاریخ کے عہد کا مطالعہ کرتے وقت یوروپ میں وقوع پذیر جو واقعات تھے ان کا بھی ہم کو مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ تو آئیے اس سبق میں ہم یوروپ اور بھارت کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس سبق کے اہم تدریسی نکات ہیں: نشاط الثانیہ کا دور۔ ہم اس سبق میں جانیں گے مذہبی اصلاحات کی تحریک کیا تھی، جغرافیائی دریافتیں اس دور میں کیا کیا ہوئی، یوروپ میں فکری انقلاب کیسے آیا، سیاسی شعبے میں انقلاب کس طرح آیا، امریکہ کی جنگ آزادی کیا ہے، فرانس انقلاب کیا تھا، صنعتی انقلاب، نو آبادیات، سرمایہ کاری کا آغاز، برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی بھارت میں سامراجیت اور انگریز اور فرانسیسیوں میں تصادم، اس تمام کے بارے میں ہم اس سبق میں جانیں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں نشاط الثانیہ یعنی کیا۔ 13ویں صدی سے 16ویں صدی میں احیاء علوم، مذہبی اصلاحات کی تحریک اور جغرافیائی دریافتی جیسے واقعات کی وجہ سے جدید دور کی بنیاد پڑی۔ اس بنا پر اس دور کو نشاط الثانیہ کا دور کہا جاتا ہے۔ اس میں کیا کیا شامل تھا بچوں؟ دھیان دیجئے کہ نشاط الثانیہ کے دور میں یوروپ میں فنون لطیفہ، فن تعمیر، فلسفہ وغیرہ میں یونانی اور روموں کی جو روایات تھی اس کو دوبارہ زندگی ملی۔ اس میں ہم جہت ترقی کو فروغ ملا۔ نشاط الثانیہ کے دور سے انسانی دوستی کو فروغ حاصل ہوا۔ انسان کا ایک دوسرے کے تئیں زاویہ نظریہ بدل گیا، مثبت سوچ ہو گئی، ایک دوسرے سے تعلقات، باہمی لین دین، صنعتی، تجارتی، مذہبی، ثقافتی، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ یہاں کیا ہونے لگا کہ مذہب کے بجائے انسان تمام افکار و خیالات کو مرکوز اور محور بن گیا کہ مذہب کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، صرف کیا ہو رہی تھی، تجارت اور خیالات ملنا ضروری تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ نشاط الثانیہ کی تحریک نے زندگی کے تمام شعبوں کو متاثر کیا۔ اس میں ہمیں علم سائنس اور مختلف فنون کے شعبوں میں ترقی دکھائی دیتی تھی۔ نشاط الثانیہ کے عہد میں فنون لطیفہ، ادب کے ذریعے انسانی جذبات اور احساسات کی عکاسی ہونے لگی۔ مقامی زبانوں میں ایسا ادب تخلیق ہونے لگا جسے عوام سمجھ سکے۔ کچھ ایسے علوم تھے جو کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتے تھے، تو اس کو مقامی زبان جو ہوا کرتی اس کے اندر اس کی عکاسی ہونے لگی۔ تقریباً 1450 میں جرمنی کے جوہانس گیٹنبرگ نے چھپائی کی مشین ایجاد کی۔ چھاپا خانے کی ایجاد کی وجہ سے سماج میں ہر فرد تک نئے افکار، نئے تصورات اور علوم پہنچنے لگے۔ جیسے ہی مشین کا آغاز ہوا، چھپنے لگی، چھاپ خانہ تیار ہو گیا، لوگوں تک جو چیز زبانی پہنچتی تھی وہ کتابوں اور تحریروں، رسالوں کے ذریعے پہنچنے لگی۔ یہ تھا نشاط الثانیہ کے دور کا آغاز۔ اب ہم نے اس میں دیکھا کہ جو ہے جب خیالات مل رہے تھے، انسانی زندگی کا جو تصور تھا یہ مذہب کی بجائے تمام افکار و مرکوز خیالات کے اوپر مبنی ہو گیا تھا۔ تو اس میں جو مذہبی اصلاحات کی تحریک چلی، اب جانتے ہیں یہ مذہبی اصلاحات کی تحریک کیا تھی۔ مذہبی اصلاح کی تحریک عقل کی بنیاد پر آزادانہ طور پر غور و فکر کرنے والے مفکرین رے
رومن کیتھولک چرچ کی قدیم مذہبی تصورات کی شدید مخالفت کی۔ عیسائی مذہبی پیشواؤں نے عوام کی لا علمی کا فائدہ اٹھا کر ان پر رسومات کا بوجھ لاد دیا تھا۔ وہ مذہب کے نام پر لوگوں کو لوٹتے تھے۔ ان کے خلاف یورپ میں جو تحریکیں شروع ہوئی اسے مذہبی اصلاحات کی تحریک کہتے ہیں۔ اس تحریک کے نتیجے میں مذہب میں انسانی آزادی اور اقلیت پسندی کو اہمیت حاصل ہوئی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ جغرافیائی دریافتیں بھی ہوئی۔ جغرافیائی دریافتیں کیا تھیں؟ 1453 نے عثمانی ترکوں نے بازنطین حکومت مشرقی رومی سامراجیہ کا دارالخلافہ قسطنطنیہ استنبول فتح کر لیا۔ یہاں پر جو ترک تھے انہوں نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس شہر سے ایشیا اور یورپ کو ملانے والے خشکی کا تجارتی راستہ گزرتا تھا۔ وہاں سے جو ایشیا اور یورپ کے درمیان جو خشکی کا راستہ، جو پیدل راستہ جو ہوتا ہے، زمین کا راستہ تھا، وہ گزرتا تھا۔ ترکوں نے اس راستے کو بند کر دیا تو یورپی ملکوں کے لیے ایشیا کی طرف جانے کے نئے راستے تلاش کرنا ضروری ہو گیا۔ اس سے جغرافیائی دریافتوں کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یعنی زمین کا راستہ بند ہونے کی وجہ سے پانی کے راستے کی تلاش یورپی جو ملک تھے ان کو کرنا پڑی، اور اس سلسلے میں نئے نئے راستوں کی دریافتیں شروع ہو گئی۔ جیسا ہم لوگ پڑھ چکے ہیں جغرافیائی دریافتوں کے بارے میں، بھارت کو بھی ایک جہاز راں آیا تھا 15ویں صدی میں۔ یورپی جہاز راں بھارت کی طرف جانے والے آبی راستے تلاش کرنے کے لیے بحری سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ تو جو دریافت ہوئی الگ الگ، اسی طرح 1487 میں پرتگالی جہاز راں بارتھا لیوڈیکس بھارت کی تلاش میں نکلا، لیکن وہ افریقہ کے جنوبی کنارے تک یعنی کیپ آف گڈ ہوپ، راس امید تک پہنچا۔ اسی طرح 1492 میں مغربی جانب جا کر بھارت کی تلاش میں کرسٹوفر کولمبس بر اعظم امریکہ کے ساحل پر جا پہنچا، اور پرتگالی جہاز راں واسکو ڈی گاما افریقہ کے جنوبی سر کا چکر لگا کر بھارت کے مغربی ساحل پر کالی کٹ کی بندرگاہ پر 1498 میں پہنچا۔ تو یہ جو نئے نئے راستے تھے ان کی دریافت ہوتی گئی۔